الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو واقعہ سناؤں گا شیب ابی طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال سنہ 7 نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بہادران قریش بھی اسلام کے دامن میں آ گئے ہیں، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہیں کر دیتے، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان میں شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول سلام و کلام اور ملاقات اور بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کوئی بھی کھانے پینے کا سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کاپی کے اندر آویزہ کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شیب ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندانی بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حامیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کی اس تنگ و تاریک درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان و شبہ مسائل کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہشام بن عمرو عامری، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، جمعہ بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرزور تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگوں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کریں اور خاندانی بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے روند نہ دی جائے میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ جمعہ نے ابو جہل کو للکارا اور اس کو اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی طرح مطعم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے بھی کھم ٹھوک کر ابو جہل کو جھڑک دیا اور ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم راضی ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا
اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبے کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار کر لایا، اور سب لوگوں نے اس دستاویز کو دیکھا تو واقعی اللہ پاک کے نام کے سوا پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود یہ کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ سن 10 نبوی کا ہے۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا پر یہ قہر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے، اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے، اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی جاں-گداز اور روح فرسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار و محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر جانثاری کے ساتھ آپ کی نصرت و دستگیری کی تھی، آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح آلام و مصائب کا مقابلہ کیا تھا، اس کو بھلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بھول سکتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا تھا، وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص مشیر اور غمخوار نہیں تھا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھی کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھی۔ اس لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور غمگسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رمضان سن 10 نبوی میں وفات پائی۔ بوقت وفات 65 برس کی عمر تھی۔ مقام موزون قبرستان جنت المعادہ میں مدفون ہوئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔